بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج اثار السنن کا سبق نمبر 104 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے باب قراءۃ السورۃ بعد الفاتحۃ فی الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 6 احادیث ذکر کی ہیں، اور ان میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ محل قرات کون سی رکعتیں ہیں، پہلی دو ہیں یا آخری دو۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی محل قرات کون سی دو رکعتیں ہیں، پہلی دو رکعتیں ہیں یا آخری دو رکعتیں ہیں۔ باب قراءۃ السورۃ بعد الفاتحۃ فی الاولیین، یہ پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین، وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، ویسمعنا الآیہ، ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، وہکذا فی الصبح، رواہ الشیخان۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ تلاوت فرماتے، ویسمعنا الآیہ، اور ہمیں کوئی آیت سنا دیتے، ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، اور پہلی رکعت میں قرات لمبی فرماتے، ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، جتنی کہ دوسری رکعت میں لمبی نہ فرماتی، یعنی پہلی رکعت میں تلاوت اور قرات اتنی لمبی ہوتی کہ دوسری رکعت میں اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی۔ وہکذا فی الصبح، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بھی اسی طرح فرماتے، یعنی صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات لمبی ہوتی اور دوسری رکعت میں قرات پہلی رکعت کی بنسبت جو ہے وہ کم لمبی ہوتی تھی، زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، رواہ الجماعہ الا الترمذی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے سوائے ترمذی کے۔ اب ان حدیث کے تحت جو ہے فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ محل قرات کون سی 2 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتیں ہیں یا پھر آخری 2 رکعتیں، یعنی جیسے 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں محل قرات یعنی جن رکعتوں میں قرات کی جائے گی وہ کون سی رکعتیں ہوں گی، پہلی 2 رکعتیں ہوں گی یا آخری 2 رکعتیں ہوں گی۔ اسی طرح 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پہلی 2 رکعتیں محل قرات ہے یا پھر دوسری 2 آخری 2 رکعتیں محل قرات ہیں۔ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتیں ہی محل قرات ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جائے گی، جیسے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں ہی قرات کی جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے اس بارے میں کہ رکعتین مراد ہیں اس سے، چاہے وہ پہلی 2 ہوں یا آخری 2 ہوں، تو جو بھی مراد لی جا سکتی ہیں، اس سے صرف رکعتین مراد ہے کہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ محل قرات ہیں، 2 رکعتوں میں قرات کی جائے گی، 2 میں نہیں کی جائے گی۔ تو اب وہ پہلی 2 میں کی جائے یا آخری 2 میں، یہ نہیں ہے، بلکہ مطلقاً رکعتین مراد ہے۔ دوسری حدیث جو ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقرأ فی المغرب بالطور، سورۃ طور کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ صبح کی نماز میں تو تطویل ہے، اس میں لمبی قرات کی جائے گی، لیکن مغرب کی نماز میں تقصیر فی القراءہ ہے، یعنی کم قرات کی جائے گی، تھوڑی قرات کی جائے گی، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو اب اس روایت میں جو ہے یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور، وہ لمبی سورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں تلاوت فرمائی ہے۔
تو جن روایات میں مغرب کی نماز میں تطویل قرات ثابت ہوئی ہے اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں. یعنی ویسے تو اس پر اتفاق ہے کہ مغرب کی نماز میں تقصیر فی القراء ہے، یعنی مغرب کی نماز میں قرات تھوڑی کی جائے گی، کم کی جائے گی، جبکہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کی جائے گی. اس مسئلے پر سب فقہاء کا اتفاق ہے. تو پھر جن روایات میں یہ ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے حدیث باب جو ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور تلاوت فرمائی، تو ان احادیث کی توجیحات جو ہے وہ مختلف قسم کی توجیحات کی جاتی ہیں. پہلی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں تقصیر کرنے کی بجائے تطویل فرمائی ہے، تو یہ تطویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کی ہے. یعنی اگر کوئی لمبی قرات کرتا ہے تو بھی جائز ہے. ویسے سنت یہ ہے کہ کم قرات کی جائے، کیونکہ مغرب کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ کم قرات مغرب کی نماز میں کی جائے. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ لعدم المشقہ علی القوم، لوگوں پر مشقت نہ ہو اس وجہ سے جو ہے وہ قرات کم کی جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے مغرب کی نماز کے اندر قرات کے اندر تقصیر کا حکم ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لعلہ کان یقرأ بعض سورۃ طویلہ، کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سورت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہو، جس طرح کہ علامہ طحاوی اور ابن جوزی رحمہ اللہ یہی اس کی توجیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض اوقات کسی لمبی سورت کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے. تو یہ جو ہے ان روایات کی توجیحات ہیں جن میں تطویل قرات مغرب کی نماز میں ثابت ہے. اس سے اگلی روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاۃ المغرب بسورۃ الاعراف فرقها فی الرکعتین، رواہ النسائی واسنادہ صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اعراف تلاوت فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سورہ اعراف کی تلاوت. فرقها فی الرکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کو 2 رکعتوں میں تقسیم کیا، یعنی آدھی ایک رکعت میں پڑھی اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھی. رواہ النسائی، اس کو نسائی نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے. اس سے اگلی روایت عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، رواہ الشیخان. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر میں تھے، فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین، تو عشاء کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التین والزیتون تلاوت فرمائی. رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر لسعد لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاة قال اما انا فامد فی الاولیین واحذف فی الاخریین ولا آل ما اقتدیت به من صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صدقت ذاک الظن بک او ظنی بک، رواہ الشیخان. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاة، لوگوں نے ہر چیز یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی تمہاری شکایت کی ہے. قال اما انا فامد فی الاولیین، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتا ہوں، فامد لمبی کرتا ہوں، فی الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں، واحذف فی الاخریین اور آخری 2 رکعتوں میں مختصر کرتا ہوں، ولا آل ما اقتدیت به من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اقتدا کی ہے. یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو اقتدا کی ہے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتا. قال صدقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا. ذاک الظن بک او ظنی بک، میرا خیال تمہارے بارے میں یہی تھا یا میرا گمان تمہارے بارے میں یہی تھا. رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے. اس باب کی آخری روایت عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا ان نقرأ
امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر رواہ ابو داود و احمد و ابو یعلا و ابن حبان و اسنادہ صحیح۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ امرنا ہمیں حکم دیا گیا ان نقرأ بفاتحة الكتاب کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں قرآن پاک میں سے، وما تیسر جو آسان ہو اس کی تلاوت کریں۔ رواہ ابو داود و احمد و ابو یعلا و ابن حبان، اس کو ابو داود، امام احمد، ابو یعلا اور ابن حبان نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب قراءت السورۃ بعد الفاتحہ فی الاولیین کی 6 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھی ہے، یعنی یقرأ فی المغرب بالطور، اس کی تفصیل بھی پڑھی ہے کہ مغرب کی نماز میں جو ہے تقصیر فی القراءہ ہے، اور فجر میں تطویل ہے، یعنی فجر میں قراءت لمبی ہوگی اور مغرب میں مختصر ہوگی، اس کے اوپر فقہا کا اتفاق ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ محل قراءت کون سی 2 رکعتیں ہیں، ان دونوں چیزوں کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ محل قراءت کون سی 2 رکعت ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، مغرب کی نماز میں تطویل قراءت ثابت ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔